بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا اپنی طرف سے اور پارلیمانی لیڈر اور تمام اپوزیشن کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان سب کی طرف سے سب سے پہلے آپ تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے نیک مہینے کے اندر آپ روزوں کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے تاکہ ہماری آواز عوام تک پہنچائی جا سکے. ویری بریفلی میں 2-3 پوائنٹس ہیں جن کو ٹچ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آن بہاف آف all the opposition members in Punjab Assembly, we condemn the Israel-US forces attacking the sovereign country of Islamic Republic of Iran. وہاں پر کارپیٹ بامبنگ، نہ ہاسپٹل کا انہوں نے خیال کیا، نہ اسکولوں کا خیال کیا، اور امت مسلمہ کے جو لیڈرشپ ہے آیت اللہ خمینی صاحب، ان کے اور 39 آف دا سینئر ایڈ ان دی ایرانین گورنمنٹ، ان سب کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، اسکول کے اندر بمبارڈمنٹ کر کر نہتی معصوم بچیوں کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، ہاسپٹلز کے اوپر جو کارپیٹ بامبنگ کی گئی، ہم اس کی تمام ممبرز آف دی اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی، ہم اس کی سخت سے سخت الفاظ کے اندر اس کی تردید کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف under the chairmanship of Imran Khan Saab has always been very clear کہ ہم پیس کو ہر چیز کے اوپر پریفر کرتے ہیں. اور اب سے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا when پرائم منسٹر عمران خان صاحب was in the chair اور حالات جب ٹینس ہوئے مڈل ایسٹ کے، تو انہوں نے یہ بہت کلیئر موقف دیا اپنا کہ پاکستان کے لیے اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ٹو ٹیک سائڈس، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا اس خطے کے اندر امن کے لیے، اس خطے کے اندر پیس کے لیے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو پر یہ زور ڈالیں گے، پریشرائز کریں گے کہ وہ اس خطے کے امن کے لیے جو بھی ماڈل، جو بھی کوشش ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جلد از جلد کام کیا جائے. دوسرا، اس جنگ، یہ جو ایک وار جو ہے، انفیکٹ میسیکر از دا رائٹ ورڈ، جو یہ میسیکر تھوپا گیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے اوپر، اور اس کی صورت کے اندر جو پیٹرول اور جو انرجی کے جو اپنا پروڈکٹس ہیں، ان کی جو ترسیل جو ہے، جو اس کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے فارم 47 کی گورنمنٹ اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو رکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ بیڈ گورننس کے تھرو ان کو ہینڈل کر رہی ہے، ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. ہم حکومت کی ڈیزل اور پیٹرول کی 55 روپے کا جو اضافہ ہے، جو کمر توڑ اضافہ ہے، اس پاکستان کے پہلے سے معیشت کے اندر جو دبی ہوئی ہماری عوام ہے، اس کا جی بھر ہے اس کا جینا. ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے سختی سے جو انہوں نے پرائس ہائیک دی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے، ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے کی تاریخی بلند ترین سطح غریب عوام کے لیے
معاشی قتل سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس معاشرے، اس ملک کے اندر کہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ کی بیڈ گورننس، کرپشن اور عیاشیوں کی وجہ سے، ان کے لگژوریس لائف سٹائل اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی وجہ سے، جہاں غربت پہلے 45% تک پہنچی ہوئی ہے اور 21 سال کی بلند ترین جو بے روزگاری ہے، اس نے اس ملک کی عوام کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے۔ حکومت فی لیٹر قیمت میں 100 روپے پلس لیوی کی صورت میں وصول کر کے اپنی تجوریاں بھر رہی ہے۔ 100 روپیز پلس کے اندر آئی تھنک 78 اور 87 لیوی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے انوائرمنٹل چارجز اس کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ تو 100 روپے پلس جو ہے، جو حکومت پہلے ہی چارج کر رہی تھی، اور اب 55 روپے جو انہوں نے اور ایڈ کر دیے ہیں، اس سے جو ملک کے اندر مہنگائی کا بحران آئے گا، ہم اس سے اللہ امان۔ آپ کے سامنے ہے کہ زراعت پہلے ہی حکومت کے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے، گندم امپورٹ کی وجہ سے جو ہم چیختے رہے، چینی کی کرائسس کی وجہ سے جو ہم اسمبلی فلور کے اوپر اٹھاتے رہ گئے، حکومت نے کسان کی کمر توڑ دی ہے۔ اور اب جب کہ گندم کی کٹائی کا ٹائم ہے، جہاں پر تھریشر استعمال ہوگا، وہاں پر پیٹرول اور وہاں پر ڈیزل استعمال ہوگا، یہ کسان کو زندہ درگور کرنے کے برابر ہوگا۔ اب آپ سمپل ایک کمپیریزن کریں کہ کووڈ واز دا ورسٹ پیریڈ، پوری دنیا کے لیے اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا ورسٹ پیریڈ، اور اس دوران عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی، عالمی بحران تھا، 120 روپے فی لیٹر کی بلند قیمت کے باوجود لیوی کم کر کے 150 روپے کے اوپر پیٹرول کو رکھا گیا اور عوام کو ریلیف دی گئی۔ ان ڈیموکریسی، جمہوریت کے اندر حکومت جو ہوتی ہے وہ بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل ہوتی ہے، پر کیونکہ فارم 47 کی گورنمنٹ بائی دا پیپل سے تو آئی نہیں ہے، یہ بٹھائی گئی ہے، اس لیے ان کو عوام کی پریشانیاں، عوام کی مسائل سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ کووڈ کے دور کے اندر بھی جب ٹرانسپورٹیشن بند تھی پوری دنیا کے اندر، اور عمران خان صاحب نے اپنی کامیاب حکمت عملی کے تحت 150 روپے سے اوپر پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھنے دی۔ ایک سائڈ کے اوپر تو ان کی بیڈ گورننس ہے، بیڈ ڈیسیژنز ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر عوام کو قربانی کا درس دینے والی یہ حکومت خود 11 ارب روپے کا لگژری گلف سٹریم جیٹ خریدا، جس کی اڑان کے اوپر آلموسٹ 12.5 سے 13,000 ڈالر پر گھنٹہ اس کے اخراجات ہیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کے اندر اس قسم کی لگژری، اس قسم کے کرائسس کے اندر کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جہاں وہ معاشرہ جہاں پر کہ تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، ملک پہلے ہی بدترین مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، عوام کے لیے روزمرہ کی جو اشیاء صرف ہیں وہ خریداری سے باہر ہو چکی ہیں، ان کی پہنچ، بے روزگاری عروج پر ہے۔ اب غریب عوام کے اوپر پیٹرول بم ڈالنا، جس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کی ایسی لہر آئے گی کہ جو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تیل کے بحران کے درمیان، آپ کی توجہ چاہوں گا، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ تیل کے ذخائر کے بحران کے درمیان اوگرا کے 30 دن کے سٹاک کے جو دعوے ہیں، اس کے برعکس آئل جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ انکشاف کر رہی ہیں کہ 15 سے 20 دن کا سٹاک ان کے پاس ہے۔ اگر انہوں نے قیمت بڑھائی تو نئے سودوں سے پہلے انہوں نے بڑھائی۔ یہاں پر حکومت ایک کیوس اور ایک کنفیوژن پیدا کرنا چاہتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ موسٹلی اسمبلی کور کرتے ہیں، آن دا فلور آف دا ہاؤس
ہم نے بار بار ان سے پوچھا کہ یہ لگژری جیٹ لائنر جو خریدا گیا ہے یہ کس مد سے اس کے پیسے دیے گئے؟ آیا یہ پنجاب حکومت کے لیے ہے، پنجاب ایئر لائن کے لیے ہے؟ کسی نے آج کی تاریخ تک کوئی پراپر اپروپریٹ جواب نہیں دیا، اور جس سے کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں۔ جب کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں تو لوگ خود اپنا جواب خود بنا لیتے ہیں، اور جب وہ اپنا جواب بناتے ہیں تو پھر حکومت ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیتی ہے۔ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور وہ رشیا سے سستے تیل کے معاہدے کی بات کر رہے تھے تو پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف اکٹھے ہو گئی۔ آج آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا کو اجازت ہے رشیا سے سستا تیل خرید کر اپنی اکانومی بحال کرنے کی۔ آج یورپ جو کہ 40% آف دیئر انرجی ریکوائرمنٹ رشیا سے پورا کرتا ہے اس کو اجازت ہے، پر یہ ہماری سفارتی ناکامی سمجھیں کہ ہم ابھی تک اس آپشن کو اویل نہیں کر سکے، اور یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے ہم وہ آپشنز کو اویل نہیں کر رہے اور عوام کو ایک مہنگائی کے دلدل کے اندر پھینک رہے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، while we are here on the topic of اپنا پیٹرولیم پروڈکٹس، میں ذرا فیکٹس کے ساتھ نمبرز کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ اٹ از ورتھ وائل آپ لوگوں کے نوٹس کے اندر ہو کہ پاکستان کے اندر بیفور وار پرائس آف پیٹرول واز 266.17 پیسہ پر لیٹر، وار کے بعد 55 روپے انکریز سے یہ ہو گئی 321 روپے 17 پیسے، 20.66% انکریز۔ آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر 94.77 انڈین روپی پر لیٹر آج وہیں کی وہیں پرائس ہے۔ آپ کے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش 125 بات یا جو بھی ان کی کرنسی ہے، 125 جو بنگلہ دیشی روپی ہے، ٹکا ہے، وہ وار کے بعد 130 روپے انکریز، کتنے پرسنٹ؟ صرف 4%۔ نیپال 186 روپے وار سے پہلے اور 190 روپے وار کے بعد، انکریز کتنی؟ 2 روپے 15 نیپالی روپیز یا جو بھی ان کی کرنسی ہے، انکریز آف 2.15%۔ شری لنکا جس کو کہ ہم کہتے ہیں اس کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے، میں جی اتنی کیلکولیشن تو کر کے نہیں آیا۔ اچھا، ٹرکی کے اندر جو ہے وہ 41 روپے تھا، اب 43 روپے ہے، ود این انکریز آف 4.8%۔ آپ اس کو جس طریقے سے چاہے ان کے ڈالر کنورژن کے حساب سے دیکھ لیں، پاکستان کے اندر انکریز ہوئی ہے پہلے جھٹکے کے اندر 20.66%۔ کسی اور ملک کے اندر، آپ کے ہمسایہ ملکوں کے اندر ڈبل فگر تو بڑی دور کی بات ہے، لیس دین 5% انکریز ہوئی ہے۔ آپ کسی طریقے سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب آپ کا ملک انٹرنیشنل اور لوکل ایشوز کے اندر پھنسا ہوا ہو تو سب سے پہلے جس چیز کو حل کیا جاتا ہے وہ ہے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دی اکانومی آف اے کنٹری۔ ہمارے ملک کے اندر جان بوجھ کر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جا رہی ہے۔ ہماری پارٹی جو کہ ایک پرامن پارٹی ہے، اور آج کی تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں ہوا کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ پرامن نہیں تھا۔ ہماری پارٹی کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے جو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب
945 دنوں سے ناحق قید میں ہیں، جس میں سے 123 دن مکمل ہونے پر غیر قانونی طریقے سے ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ کر ذہنی اذیت کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان کی وائف، جن کا سیاست سے دور دراز سے کوئی تعلق نہیں ہے، بشرا بی بی صاحبہ، وہ 669 دنوں سے سالیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہیں۔ بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور یہ جو مینڈیلا رولز ہیں اس کے تحت 100 دنوں سے زیادہ آپ کسی کو بھی مکمل قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے۔ عمران خان صاحب، ان کی فیملی کی ہیومن رائٹس کی گروس وائلیشن ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت دیکھیں کہ ایم ایکس کیوری، فرینڈ آف دا کورٹ، جب سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ پیش کی کہ عمران خان صاحب کہ قوم کے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خدشات تھے ان کو اور اس پہ تصدیق کی مہر لگا دی۔ جیل حکام کی مجرمانہ غفلت کے باعث عمران خان صاحب کی 80% جو ہے بینائی ضائع ہو چکی تھی۔ صحت کے اوپر اتنی رازداری کا معمہ کیا ہے؟ ہماری پارٹی بار بار یہ ریکویسٹ کرتی رہی ہے اور بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم کو الشفا انٹرنیشنل کے اندر ان کی فیملی کی موجودگی کے اندر چیک کرایا جائے۔ مجھے بتائیں یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے یا کون سی اتنی مشکل ڈیمانڈ ہے؟ یہاں پر لوگوں کے ڈاکٹر جو ہیں، جب وہ جیل میں تھے، جب وہ پابند سلاسل تھے یا ایون ہاسپٹلائز تھے، ان کے اپنے جیل کے ڈاکٹر ان کا چیک اپ کیا کرتے تھے۔ ہماری ڈیمانڈز جو ہیں ان کو جلد از جلد حکومت سیریس لے۔ ٹائم از رننگ شارٹ، اور اس پورے جو حکومت نے فارم 47 کی گورنمنٹ نے جو فسطائیت کا یہ ایک گھنونا کھیل کھیلا ہوا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اس کے اندر یہ جب پالیٹکس ایڈ ہو جائے گی، حکومت کے بس سے باہر ہو جائے گا حکومت کو اپنا لے کر چلنا ان سب کو۔ میں آخر میں جو ریسنٹلی جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزائیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن ایم پی ایز ان پنجاب اسمبلی، اس پر سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سنائی جانے والی سزائیں نہ صرف انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں، بلکہ یہ پاکستان کی سیاسی تحریک میں انتقامی کارروائی کی ایک اور افسوسناک مثال ہے۔ آپ کسی بھی پرزنر کو، کسی بھی شخص جس کے اوپر ایف آئی آر ہو، انڈائٹمنٹ ہو، اس کو ان ایبسینشیا سزا نہیں دے سکتے۔ دس از دا لا آف دا لینڈ۔ پاکستان تحریک انصاف بار بار واضح کر چکی ہے کہ پارٹی کا موقف ہمیشہ آئین، قانون اور پرامن سیاسی جدوجہد ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ فیصلے نے یہ تاثر مضبوط کر دیا ہے کہ ملک میں انصاف کے نظام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کیس میں کل رہنماؤں و کارکنان کو سزا دی گئی، جن کے اندر اہم نام عمر ایوب خان، ایکس لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، شبلی فراز صاحب، ایکس لیڈر آف اپوزیشن ان دی سینٹ، زرتاج گل صاحبہ، ایکس فیڈرل منسٹر، مراد سعید صاحب، ایکس فیڈرل منسٹر، حماد اظہر صاحب، ایکس فیڈرل فائنانس منسٹر، کنول شوزب صاحبہ، پریزیڈنٹ خواتین ونگ پاکستان، عالیہ حمزہ صاحبہ، چیف آرگنائزر پنجاب اور ایکس ایم این اے پارلیمانی سیکرٹری فار دی اکنامکس افیئرز، شیخ راشد شفیق صاحب، شہباز گل صاحب، زلفی بخاری صاحب، محمد احمد چٹھا صاحب، رائے حسن نواز صاحب، رائے مرتضیٰ صاحب۔
ہم ان سب کی سزاؤں کو کی سختی سے ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایٹ دی اینڈ جس بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اس حکومت نے کل جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے تھا اس سے ایک دن پہلے یہ جو خواتین ہیں ان کو سزائیں دی گئیں، اور آج عرصہ 2 سال سے بیگم یاسمین راشد صاحبہ اپنا صنم جاوید صاحبہ، فلک جاوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، اور ان سب لوگ جو پابند سلاسل ہیں، ہم ان کی آواز اٹھاتے ہیں کہ کس قسم کا یہ ویمنز انٹرنیشنل ڈے کے اوپر آپ اپنی پاکستان کی عوام بالخصوص خواتین کو میسج دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں سر ایک سیکنڈ خواجہ صاحب اگر اجازت ہو تو یہ علی بھائی میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. سر جس دن 55 روپے صبح پرائس بڑھنی تھی، میں خود ذاتی طور پہ آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، 6 پیٹرول پمپس کے اوپر لائنوں میں لگ کر جا کر 2-2 ہزار سے اوپر پیٹرول نہیں دے رہے تھے. یہ ہے اس گورنمنٹ کی بیڈ گورننس. یہ گورنمنٹ اس قابل ہی نہیں ہے فارم 47 کی گورنمنٹ. میں نے پہلے کہا ان اے ڈیموکریٹک سسٹم گورنمنٹ از بائی دا پیپل فار دا پیپل. نہ یہ بائی دا پیپل ہے گورنمنٹ، نہ یہ فار دا پیپل ہے گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتی. اور یقین کیجئے گا اللہ ہمیں ان کے قہر سے بچائے، ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ ان پرائسز کو ڈبل کر دیں اگلے مہینے، اگلے ہفتے، اگلے 10 دن تک. ان سے مینیج ہی نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو مثال دی کہ کووڈ سے زیادہ مشکل وقت پوری دنیا کی اکانومی پہ نہیں آئے گا. یو ہیو ٹو مینیج تھنگس فرسٹ. آپ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو ختم کرتے ہیں. آپ جو آپ کے وزراء ہیں، آپ نے جس طرف ان کو لگایا ہوا ہے، ان کے لیے آسائشیں دی ہوئی ہیں، ان کے لیے ان لمیٹڈ پیٹرول دیا ہوا ہے، آپ سب سے پہلے اس کو کٹ کریں اگر آپ کی نیت ہے کوئی کام کرنے کی. تو یہ گورنمنٹ نہ صرف نااہل ہے بلکہ ان کے اس بحران کو نبٹنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. جی سر دیکھیں جی، پولیٹیکل سسٹم کے اندر پولیٹیکل پارٹی کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یقین کریں گے اس ٹائم میں بغیر ایگزیجریشن کے آپ کو بتا رہا ہوں 85 to 90% of the people of Pakistan, they stand with Pakistan Tehreek Insaf. So that is the future, that is the democratic future, that is the democratic way forward. Or I think Imran Khan Sahab or Pakistan Tehreek Insaf has been successful in gaining the confidence of the 90% of the people of Pakistan. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف is the largest political party of the Pakistan. In fact, it is not one of the, but the largest political party in the democratic history of Pakistan. جہاں اتنی بڑی پارٹی ہو وہاں اختلاف رائے ہو جایا کرتے ہیں، بٹ سارے کے سارے کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر سارے کے سارے اکٹھے نہ ہوں جب خان صاحب کا حکم آتا ہے. خان صاحب کے بعد خان صاحب نے تحریک اور نیگوسیشنز کے لیے اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اختیار دیا ہوا ہے. باقی پولیٹیکل ڈسکشنز کے لیے پولیٹیکل کمیٹی کو اختیار دیا گیا ہے. بار بار ہم جب علیمہ بی بی کا نام لیتے ہیں، یو ہیو ٹو اسٹیپ ان ہر شوز ٹو ریئلائز ہر سچویشن. 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، لاڈلا بھائی، وہ بھائی جس نے نہ صرف اپنے خاندان کا نام روشن کیا، وہ بھائی جس نے ملک و قوم کا نام روشن کیا، جب وہ پابند سلاسل ہو آن پولیٹیکلی فالسیفائڈ کیسز اور بہنوں کو ایکسیس نہ دی جا رہی ہو ان کو ملنے کی، تو ان بہنوں کی جو تڑپ ہے وہ وہی محسوس کر سکتی ہیں. اب وہ انہوں نے بارہا کہا ہے ہم کسی پولیٹیکل آپ کے انفراسٹرکچر کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی پالیٹکس کا حصہ نہیں ہیں، ہم صرف حصہ ہیں اپنے بھائی کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کی بیجا جو قید ہے اس کے لیے آواز اٹھانے کی. سر انشاءاللہ یو ہیو ریزڈ اے ویری گڈ کوشچن. اور انشاءاللہ نیکسٹ اسمبلی کا سیشن جب ہوگا نا
ہم نے ریکوزیشن ابھی انشاءاللہ آج کل میں ڈال دینی ہے اس کے اوپر. وی ول ایکسپوز دیم کہ اپوزیشن لیڈر از دا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. جس طریقے سے یہ اس کے ساتھ حساب انہوں نے رکھا ہوا ہے, ہر منسٹر کو سیکیورٹی دی گئی ہے, ہم میں سے کسی اپوزیشن لیڈر کو کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی. ہر منسٹر کا ان لمیٹڈ پیٹرول کا خرچہ ہے, ہمارے پاس وہ سہولت نہیں ہے, حالانکہ ہماری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور ہماری ان سے زیادہ مرات ہیں. پر یہ مرات بھی انشاءاللہ ہم ان کو جو نیکسٹ اسمبلی سیشن ہوگا اس کے اندر ان کو ایکسپوز کریں گے اور اسمبلی کے فلور پہ ان کو بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے. جی ریکوزیشن ہم نے انشاءاللہ آج کل میں ڈال دیں گے, ہم نے بنا دی ہوئی ہے ریکوزیشن. دا اونلی ریزن واز دیٹ کہ اب آخری جو ہفتہ 10 دن ہے اس کے اندر لوگ اعتکاف پہ بھی چلے جاتے ہیں, کیپنگ ان ویو آف دیٹ, اور نمبر 1 نمبر 2 پھر عید کی 3 ایک اپنا چھٹیاں ہیں. تو ہم کوشش کریں گے اس طرح کا ٹائم ہو کہ جس کے اندر ایم پی حضرات کو بھی ڈسٹربنس نہ ہو. سوری ایک سوال پوچھ لیے بیٹا, یہ ان کا پرسنل اور مذہبی معاملہ ہے, ہمیں اس کا